دریا سندھ آج خاموشی سے بہتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے گہرے پانیوں کے نیچے ایک پوری ریاست سو رہی ہے؟ ایک ایسی ریاست جس کی گلیوں میں کبھی زندگی ہنستی تھی، جس کے محلوں میں چراغ جلتے تھے اور جس کے کھیتوں میں محنت کی خوشبو پھیلتی تھی۔ اس ریاست کا نام ہے ریاست امب، جو خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور اور مانسہرہ کے درمیان دریا سندھ کے کنارے واقع تھی۔ کبھی ایک باقاعدہ خود مختار اور منظم ریاست کی حیثیت رکھتی تھی، جسے برطانوی دور میں ایک پرنسلی اسٹیٹ تسلیم کیا گیا۔ امب کا اپنا حکومتی نظام تھا، اپنی عدالتیں، اپنی پولیس اور اپنا نظم و ضبط موجود تھا، اور اس پر نواب خاندان کی حکمرانی تھی۔ اس ریاست کے سب سے نمایاں اور مشہور حکمران نواب محمد رئیس خان تھے، جو جدید سوچ رکھنے والے ترقی پسند حکمران مانے جاتے تھے۔ انہوں نے علاقے میں سڑکیں بنوائیں، تعلیمی ادارے قائم کیے، صحت کی سہولیات فراہم کی اور عوام کو ایک بہتر اور نسبتاً منظم طرز زندگی دیا۔ جبکہ امب کی زمین نہایت زرخیز اور خوبصورت تھی، جہاں سرسبز پہاڑ، شفاف چشمے، زرخیز کھیت اور پھلوں سے لدے باغات موجود تھے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر زراعت، مویشی پالنا اور چھوٹے پیمانے کی تجارت سے وابستہ تھے۔ ان کی زندگی سادہ مگر پرسکون اور باوقار تھی، اور ان کی ثقافت، روایات، مہمان نوازی اور باہمی احترام پر مبنی تھی۔ لیکن پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ پانی آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا، اور لوگ خاموش نظروں سے اپنے گھر، اپنی مسجدیں، اپنی زمینیں اور اپنی یادوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے رہے۔ بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی زلزلے کے، ایک پوری ریاست ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی۔ آج کے نقشوں پر اس کا نام باقی نہیں، مگر اس کے آثار آج بھی تربیلا کے گہرے پانیوں میں دفن ہے۔ آخر ایسی کون سی طاقت تھی جس نے ایک جیتی جاگتی ریاست کو گہرے پانیوں میں دفن کر دیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ سن 1960 کی دہائی میں پاکستان میں توانائی اور آبپاشی کے ایک عظیم منصوبے کے طور پر تربیلا ڈیم کی تعمیر کا آغاز ہوا، جس کا مقصد ملک میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ کرنا، سیلابوں پر قابو پانا اور زراعت کے لیے پانی ذخیرہ کرنا تھا۔ یہ منصوبہ اپنے فوائد کے لحاظ سے انتہائی اہم تھا، لیکن اس کی ایک بھاری قیمت بھی چکانا پڑی۔ جب تربیلا ڈیم مکمل ہوا اور اس میں پانی بھرنا شروع کیا گیا، تو دریا سندھ کے اطراف میں واقع کئی بستیاں، کھیت، بازار، مساجد، اسکول اور پوری کی پوری آبادیاں پانی کے نیچے آنے لگیں۔ انہی میں ریاست امب کے بڑے حصے بھی شامل تھے، جو آہستہ آہستہ ایک وسیع جھیل کے نیچے غائب ہوتے چلے گئے۔ سب کچھ چند برسوں کے اندر اندر مکمل طور پر زیر آب آ چکا تھا، اور یوں امب کی ایک مکمل تہذیب نقشے سے مٹ چکی تھی۔ ریاست امب کے باسیوں کے لیے یہ لمحہ انتہائی کٹھن تھا، کیونکہ انہیں اپنے آبائی گھروں، اپنی زمینوں اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ بہت سے خاندان ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں جا بسے، جبکہ کچھ لوگ پنجاب کے مختلف شہروں کی طرف منتقل ہوئے۔ یہ صرف زمینوں کی منتقلی نہیں، بلکہ ایک پوری شناخت، ایک تاریخ اور صدیوں پر محیط طرز زندگی کا خاتمہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی نسلیں ان علاقوں میں پروان چڑھتی رہیں، مگر ان کے بزرگوں کے دلوں میں آج بھی امب کی یادیں، اس کے پہاڑ، اس کے دریا، اس کے گھر اور اس کی گلیاں زندہ ہیں، جو انہیں ایک کھوئی ہوئی جنت کی طرح یاد آتی ہیں۔
آج امب کا نام صرف تاریخ کی کتابوں اور بزرگوں کی زبانی داستانوں میں باقی ہے، لیکن جب کبھی تربیلا ڈیم کے پانی کی سطح کم ہوتی ہے تو کچھ پرانے آثار نمودار ہو جاتے ہیں جو اس بات کی خاموش گواہی دیتے ہیں کہ کبھی یہاں ایک باقاعدہ ریاست آباد تھی۔ امب کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ترقی اور قومی مفاد کے لیے اگرچہ بڑے منصوبے ناگزیر ہوتے ہیں، مگر ان منصوبوں کی قیمت اکثر عام لوگوں کی قربانیوں کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ یوں ریاست امب آج اگرچہ وجود میں نہیں، مگر اس کی داستان پاکستان کی تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ ایک دردناک مگر اہم باب کے طور پر زندہ رہے گی۔